اگر میں آج تمہیں یہ کہوں کہ اس مہینے دو ایسے زوڈک سائنز ہیں جن کے لیے اصل خطرہ قسمت کی کمی نہیں بلکہ غلط وقت پر غلط فیصلہ ہے، تو کیا تم اسے سنجیدگی سے لوگے؟ کیونکہ بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں نقصان باہر سے نہیں آتا، انسان اپنی جلدی، اپنے غصے، اپنی بے چینی یا اپنے غلط اندازے سے خود اپنے لیے مسئلہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی دو سائنس کی بات کریں گے جنہیں اس مہینے جذبات، فیصلوں، تعلقات اور خاص طور پر مالی معاملات میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو جگانے کے لیے ہے، تاکہ اگر تم ان سائن میں شامل ہو تو وقت رہتے سنبھل جاؤ، اور اگر تم ان سائن میں شامل نہیں بھی ہو تب بھی آخر تک دیکھو، کیونکہ آخر میں ایک ایسی عمومی ہدایت دوں گا جو ہر ویور کو اس ہفتے فائدہ دے سکتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو سائنس اردو۔ یہاں ہم اسٹرالوجی کو صرف سنسنی نہیں بناتے بلکہ اسے زندگی، نفسیات، فیصلوں اور عملی سمجھ کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ ہر ویڈیو میں آپ کو کوئی اصل فائدہ ملے۔ آج ہم بات کریں گے ان دو زوڈک سائنس کی جنہیں اس مہینے خاص احتیاط، صبر اور ہوش مندی کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، خراب وقت کا مطلب ہمیشہ تباہی نہیں ہوتا، اکثر خراب وقت صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے رک جاؤ، دیکھو اور غلط قدم سے بچو۔ ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو راستے کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور کچھ ہفتے ایسے ہوتے ہیں جن میں چیزیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر ان کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے کی مجموعی کیفیت میں دو چیزیں نمایاں ہیں۔ پہلے یہ کہ بہت سے لوگ جذباتی رد عمل جلدی دے سکتے ہیں، یعنی بات چھوٹی ہو مگر اثر بڑا ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ فیصلے کرتے وقت واضح سوچ کمزور پڑ سکتی ہے، اور جب سوچ دھندلی ہو تو انسان یا تو جلدی میں قدم اٹھا لیتا ہے یا پھر ضروری جگہ پر بھی غلط اعتماد کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں جو دو سائنز نمایاں ہو رہے ہیں وہ ہیں ورگو اور سیجیٹیریس۔ ان دونوں کے لیے اس مہینے اصل مسئلہ صرف حالات نہیں ہوں گے بلکہ حالات کے جواب میں ان کا اپنا انداز بھی بہت اہم ہوگا۔ تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سائن کی جو بظاہر مضبوط لگتا ہے مگر اندر سے اس مہینے ذہنی دباؤ اور غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس مہینے پہلا سائن جسے احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ورگو۔ ورگو کی فطرت میں سوچنا، پرکھنا، ترتیب دینا اور ہر بات کو سمجھ کر آگے بڑھنا شامل ہوتا ہے۔ یہ خوبی عام حالات میں اسے مضبوط بناتی ہے، لیکن جب ذہن پر دباؤ بڑھ جائے تو یہی خوبی زیادہ سوچ، زیادہ شک اور زیادہ تھکن میں بدل سکتی ہے۔ اور اس مہینے ورگو والوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی بننے کا امکان ہے۔ انہیں محسوس ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ضرورت سے زیادہ اثر ڈال رہی ہیں۔ لوگوں کی بات، گھر کا ماحول، کام کی ذمہ داری یا ایک معمولی تاخیر بھی ان کے اندر بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ بے چینی دو جگہوں پر خاص طور پر مسئلہ بن سکتی ہے۔ پہلی جگہ تعلقات۔ ورگو اس مہینے کسی قریبی شخص کی بات کو ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سے لے سکتا ہے۔ جہاں خاموشی بہتر تھی وہاں جواب آ سکتا ہے، جہاں وضاحت ضروری تھی وہاں دل میں بات رہ سکتی ہے، اور یہی چیز غلط فہمی کو بڑھا سکتی ہے۔ دوسری چیز مالی اور عملی فیصلے۔ کبھی کبھی ورگو جب ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے تو وہ ہر چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑا مسئلہ سمجھنے لگتا ہے، اور ایسے وقت میں یا تو فیصلہ بہت دیر سے کرتا ہے یا پھر دباؤ میں آ کر غلط جگہ ہاں کر دیتا ہے۔ اس مہینے ورگو والوں کے لیے اصل خطرہ یہی ہے، ذہنی تھکن کو حقیقت سمجھ لینا۔ یعنی ممکن ہے مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو جتنا دماغ اسے بنا رہا ہو۔ اس لیے اگر تم ورگو ہو تو اس مہینے ہر رد عمل سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھو، کیا یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے یا میں صرف اس وقت اندر سے تھکا ہوا ہوں؟ یہ سوال بہت سی غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات، اس مہینے ورگو والوں کو اپنے لفظوں پر خاص دھیان دینا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات اندر کی پریشانی بات چیت کے انداز میں آ جاتی ہے اور پھر مقصد مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے مگر نتیجہ تعلق خراب ہوتا نکلتا ہے۔ عملی مشورہ یہ ہے، کسی بھی حساس گفتگو سے پہلے اپنا ذہن پرسکون کرو۔ جو بات کہنا ہے اسے مختصر اور صاف رکھو، اور اگر تم بہت زیادہ پریشان ہو تو اسی وقت فیصلہ یا بحث نہ کرو۔ مالی لحاظ سے بھی ورگو والوں کے لیے یہ مہینہ بجٹ اور نظم و ضبط کا ہے، نہ کہ تجربہ کرنے کا۔
यानी नया रिस्क, नई जल्दी, नया खर्च या जज्बाती खरीदारी इस महीने नुकसान दे सकती है। यहाँ एक बात बहुत अहम है, विर्गो का मसला अक्सर बाहर के शोर से नहीं बल्कि अंदर के दबाव से बनता है। और अब इसके बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के एक दूसरे साइन की तरफ चलते हैं जिसके लिए खतरा ज्यादा सोच नहीं बल्कि ज्यादा जोश हो सकता है। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। अगर विर्गो इस महीने ज्यादा सोच की वजह से परेशान हो सकता है तो सजिटेरियस ज्यादा एतमाद या ज्यादा जल्दी की वजह से गलती कर सकता है। सजिटेरियस की फितरत में हरकत, उम्मीद, वुसअत और आगे बढ़ने की ख्वाहिश शामिल होती है। ये साइन आम तौर पर रुकना पसंद नहीं करता, इसे आगे जाना अच्छा लगता है, नए रास्ते अच्छे लगते हैं और कभी कभी इसी जल्दी में अहम तफसील इसकी नज़रों से निकल जाती है। इस महीने सजिटेरियस वालों के लिए यही बात मसला बन सकती है। इन्हें लग सकता है कि अभी कदम उठाना ज़रूरी है, अभी जवाब देना ज़रूरी है, अभी फैसला करना ज़रूरी है, अभी मौका ना लिया तो शायद देर हो जाएगी। मगर असल हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है। इस महीने सजिटेरियस के लिए हर चमकती चीज़ सही मौका नहीं होगी, हर नई बात फ़ायदा नहीं होगी और हर एतमाद महफूज एतमाद नहीं होगा। ख़ास तौर पर माली मामलात में इन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये इम्कान है कि वो किसी बात को सिर्फ उम्मीद की बुनियाद पर ज़्यादा अच्छा समझ बैठे। याद रखो, उम्मीद अच्छी चीज़ है मगर माली फैसला सिर्फ उम्मीद पर नहीं होता। सजिटेरियस वालों के लिए इस महीने 3 बड़ी एहतियातें हैं। पहली एहतियात, बगैर मुकम्मल समझ के किसी भी मामले में शामिल ना हो। दूसरी एहतियात, अगर दिल बहुत ज़ोर से कह रहा हो कि फ़ौरन फैसला करो तो एक कदम पीछे हटो। तीसरी एहतियात, दोस्त, जानने वाले या किसी पुरजोश बात करने वाले शख्स की राय को आखिरी सच ना मानो। इस महीने सजिटेरियस को अपने अंदर के जोश को काबू में लाकर हकीकत के साथ चलना होगा। ताल्लुकात के मैदान में भी ये साइन इस महीने जल्दी बोल सकता है और बाद में सोच सकता है और ये तरतीब अक्सर मसला पैदा करती है। अगर तुम सजिटेरियस हो तो इस महीने हर बड़े जुमले से पहले खुद को रोको, खास तौर पर जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल दुरुस्त हो, क्योंकि बाज़ औक़ात असल पुख्तगी सही होने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही अंदाज अख्तियार करने में होती है। सजिटेरियस के लिए अमली मशवरा, इस महीने कोई बड़ा माली वादा ना करो, कोई गैर ज़रूरी रिस्क ना लो और किसी भी नई चीज़ में दाखिल होने से पहले कम से कम एक दिन सोचो। तो यहाँ तक हमने देखा कि विर्गो के लिए ख़तरा अंदरूनी दबाव और ज़्यादा सोच है और सजिटेरियस के लिए ख़तरा जल्दी जोश और ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद है। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यूवर इन दोनों में से एक हो तो वो इस महीने अपने आप को कैसे संभाले। अगर तुम विर्गो हो या सजिटेरियस तो इस महीने तुम्हारे लिए असल ताकत अपनी फितरत को समझने में है। यानी अगर तुम विर्गो हो तो तुम खुद को ये समझाओ कि हर बात फौरी मसला नहीं, तुम्हें हर चीज़ उस वक्त हल नहीं करनी, कभी कभी वक्फा भी इलाज होता है। और अगर तुम सजिटेरियस हो तो खुद को ये समझाओ कि हर हरकत तरक्की नहीं होती, कभी कभी रुक जाना सबसे समझदार कदम होता है। इन दोनों साइन के लिए इस महीने 4 असूल बहुत अहम हैं। पहला, जो फैसला दिल पर बोझ डाल रहा हो इसे फौरन मत करो। दूसरा, जिस बात में पैसा, इज्जत या ताल्लुक शामिल हो इसमें जल्दी से बचो। तीसरा, अपने अंदर की कैफियत को पहचानो, तुम परेशान हो, गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा पुरजोश हो तो फैसला मुअख्खर करो। चौथा, अपने दिन को तरतीब दो, बिखरा हुआ दिन बिखरा हुआ फैसला पैदा करता है। ये बात बहुत सादा लगती है मगर हकीकत में इसमें इस महीने का सबसे बड़ा बचाव है। अब इसके बाद एक बहुत अहम बात इन व्यूवर्स के लिए जिनका साइन विर्गो या सजिटेरियस नहीं है। अगर तुम्हारा साइन आज की फहरिस्त में शामिल नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल महफूज हो और तुम्हें किसी बात की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि नुमाया एहतियात इन 2 साइंस के लिए ज़्यादा है। लेकिन इस महीने तकरीबन हर शख्स के लिए एक असूल अहम रहेगा। जो बात तुम्हें फ़ौरन रद्द अमल पर मजबूर करे वही बात ज़रा रुक कर देखने के काबिल है, क्योंकि जल्दी, गुस्सा, गलत फहमी और वक्ती जोश सिर्फ 2 साइंस को नहीं हर इंसान को नुकसान दे सकता है।
اس لیے چاہے تم کوئی بھی سائن ہو، اس مہینے اپنے لفظ، اپنے خرچ اور اپنے فیصلوں پر تھوڑی زیادہ نگرانی رکھو۔ اب اگر اس پوری ویڈیو کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو اس مہینے کا اصل سبق یہ ہے: ہر مشکل وقت بڑا نقصان دینے نہیں آتا، کبھی وہ صرف تمہیں غلطی سے بچانے آتا ہے۔ ورگو کے لیے یہ سبق ہے کہ ہر فکری بوجھ حقیقی خطرہ نہیں ہوتا۔ سیجیٹیریس کے لیے یہ سبق ہے کہ ہر پرجوش راستہ صحیح راستہ نہیں ہوتا۔ اور ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ صبر اکثر قسمت سے بھی بڑا تحفہ بن جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اس مہینے ورگو اور سیجیٹیریس وہ دو زوڈک سائنز ہیں جنہیں خاص احتیاط، جذباتی توازن اور سمجھداری کی ضرورت ہے۔ ورگو کے لیے زیادہ سوچ، غلط فہمی اور ذہنی دباؤ اصل چیلنج ہو سکتا ہے، اور سیجیٹیریس کے لیے جلدی، غیر ضروری اعتماد اور بے وقت فیصلہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر تم ان سائنز میں سے ایک ہو تو ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے رد عمل کو بہتر کرنے کا اور اپنے ہفتے کو نقصان کی بجائے سمجھ میں بدلنے کا۔ اب کمنٹس میں صرف اپنا سائن لکھو اور ساتھ یہ بھی لکھو: صبر یا فیصلہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے تمہارے لیے اصل چیلنج کیا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں کہ کون سے 3 زوڈک سائنز آنے والے دنوں میں محبت، پیسہ یا خوشخبری کے لحاظ سے مضبوط ہو سکتے ہیں، تو کمنٹس میں لکھو اگلی ویڈیو لاؤ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو ضرور سبسکرائب کرو تاکہ تم تک ایسٹرولوجی کی ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں جن میں صرف پیش گوئی نہیں بلکہ اصل سمجھ، اصل احتیاط اور زندگی میں کام آنے والی بات ہو۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔